آج اس ویڈیو میں ہم ایسی سٹوریز کو شیئر کریں گے جو آپ کو ناشکرے لوگوں سے شکر گزاری کی طرف لے آئیں گے۔ ہمیشہ مطمئن رہیں، شکر گزار رہیں۔ ایک شخص پہاڑ توڑنے کا کام کرتا تھا، اور پہاڑ توڑنے والے شخص ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک دن اپنے گھر سے جب کام پر گیا اور وہاں پر محنت کر کر کے تھک گیا، اور سوچتا ہے کاش میں امیر ہوتا اور مجھے یہ پہاڑ نہ توڑنے پڑتے۔ اور وہ سوچتے سوچتے جب رستے میں جا رہا، اس نے ایک بہت ہی خوبصورت بنگلہ دیکھا، گھر دیکھا۔ کاش میں اس کا مالک ہوتا۔ سوچنے سے کوئی مالک نہیں بن جاتا۔ وہ گھر گیا ہے، کھانا کھایا ہے، تھکا ہارا سو گیا ہے، اور سوچتے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اسی بنگلے کا مالک ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ گھر میں ٹہل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، گھومتے گھومتے وہ چھت تک گیا ہے، اور ابھی وہ خوش ہونے کے بارے میں سوچ ہی رہا ہے کہ اسے باہر ایک سڑک پر ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا۔ ایک بہت بڑی ریلی تھی جس میں ایک بڑا لیڈر تھا، جس کے آگے پیچھے پروٹوکولز تھا، سیکیورٹی تھی، عوام تھی۔ وہ سوچتا ہے کہ طاقتور شخص تو یہ آدمی ہے جس کے آگے پیچھے اتنی عوام ہے، لوگ ہیں، سیکیورٹی ہے۔ کاش میں یہ لیڈر ہوتا۔ اور وہ لیڈر بن گیا۔ اور امیر لوگ جو گرمی کی شدت برداشت نہیں کرتے، جب سورج کی تپش اس پر پڑی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس لیڈر سے طاقتور تو وہ سورج ہے جس کی تپش سے یہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور کاش میں سورج ہوتا، اور وہ سورج بن گیا۔ اب میں مطمئن ہوں، اب میں خوش ہوں، اب میں پوری دنیا میں روشنی کروں گا، اور جس پر غصہ آئے گا اس پر اتنی تیز تپش ڈالوں گا، اس کو بے ہوش کر دوں گا۔ ابھی یہ بات سوچ کر خوش ہونے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کالے بادل آئے اور سورج کے آگے آ کر ٹھہر گئے، اور اندھیرا ہو گیا، سورج چھپ گیا۔ اس نے سوچا سورج سے زیادہ طاقتور تو یہ بادل ہیں، کاش میں بادل ہوتا۔ اور وہ بادل بن گیا۔ اس نے کہا اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، میرا دل جہاں چاہے گا میں جاؤں گا، کیونکہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور وہ ایک رخ میں کہ میں اب مشرق کی اور بہت دور تک جاؤں گا، اور وہ ابھی جا رہا ہے، آگے سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسے مغرب کی طرف لے گیا۔ اسے کہا کہ بادلوں سے زوراور طاقتور تو ہوا ہے جو کسی بھی چیز کا رخ بدل دیتی ہے۔ کاش میں ہوا ہوتا۔ اور وہ ہوا بن گیا۔ اس نے کہا اب اس سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہے، اب میں جہاں چاہوں جاؤں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں چاہے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک جاؤں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور وہ بہت تیز کہ میں دور دراز جاتا ہوں، اور وہ جا رہا ہے، اور آگے سے ایک پہاڑ کے ساتھ ہوا ٹکرا گئی۔ اس نے کہا ہوا سے طاقتور تو یہ پہاڑ ہے جس نے ہوا کو روک دیا ہے۔ کاش میں پہاڑ ہوتا، اور وہ پہاڑ بن گیا۔ اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے جسم پر چوٹ لگ رہی ہے، جیسے کوئی ہتھوڑے سے اس پہ وار کر رہا ہے، اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کاش میں اب پہاڑ توڑنے والا بن جاؤں، اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں بن پا رہا جو وہ بننا چاہ رہا ہے۔ ایک دم سے تکلیف سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سامنے شیشے میں دیکھا کہ یہ تو میں ہوں، جو میں نہیں بننا پا رہا تھا وہ تو ایکچول میں خود ہوں۔ کہ وہ کہاں سے شروع ہوا، لیکن کہیں بھی اس کو اطمینان اور تسلی نہیں مل رہی، کیونکہ اس میں شکر گزاری نہیں۔ وہ آگے 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 بڑھنا چاہ رہا ہے، میں یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، لیکن وہ نہیں بن پا رہا۔ دوسری سٹوری شکر گزاری کی۔ ایک کوا
درخت پر بیٹھے رو رہا ہے اور اس کا آنسو ٹپک پر درخت کے نیچے بیٹھے ایک بزرگ پر آ گرا۔ اس نے اوپر دیکھا، اس نے کہا یہ آنسو کہاں سے آیا؟ اس نے دیکھا کہ کوا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کوے میاں کیا ہوا تجھے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میری بھی کوئی زندگی ہے، جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے اڑا دیتے ہیں، میرا رنگ کالا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کائیں کائیں کرتا رہتا ہے، مجھے کوئی کہیں پر ٹکنے نہیں دیتا، نہ مجھ سے کوئی پیار کرتا ہے، نہ مجھے کوئی گھر میں رکھ کر پالتا ہے، جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے ڈرا دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ زندگی تو جو ہے وہ دوسرے پرندوں کی ہے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جس کی زندگی میں اطمینان ہو، جس کا کلر وائٹ ہو، میں وہ پرندہ بننا چاہتا ہوں، کبوتر بننا چاہتا ہوں، جس سے لوگ گھروں میں پالتے ہیں، جس سے لوگ پیار کرتے ہیں، جس کو لوگ گھر میں کھانا کھلاتے ہیں، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے وہ بنا دیتا ہوں، لیکن تو پہلے ایک دفعہ جا کر کبوتر سے مل تو لے، اس سے تو پوچھ لے۔ وہ کبوتر کے پاس گیا، اس نے کہا کبوتر میاں کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا خاک گزر رہی ہے، قید کر رکھا ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے، کہیں آزادی نہیں ہے، زندگی تو طوطے کی ہے، کتنا خوبصورت رنگ ہوتا ہے، وہ بولتا ہے، لوگ گھر میں اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، چوری کھلاتے ہیں، اسے فروٹس کھلاتے ہیں، زندگی تو اس کی ہے۔ کوا طوطے کے پاس چلا گیا، طوطے میاں کیسی گزر رہی ہے، کیا حال ہے؟ اس نے کہا میری بھی کوئی زندگی ہے، لوگ مجھے پکڑ کر گھر میں قید کر دیتے ہیں، درختوں میں بیٹھے میرا کوئی رنگ نظر نہیں آتا، درختوں میں بیٹھے اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہوں، آزادی مجھے نصیب نہیں ہوتی، لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، میں ہر وقت ڈر اور خوف میں رہتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ زندگی تو مور کی ہے، جس کے اتنے خوبصورت پر ہیں، جس سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ کوا مور کے پاس چلا گیا، مور میاں کیسے ہو آپ کے تو پر بہت خوبصورت ہیں۔ نے کہا خاک خوبصورت ہیں، یہی پر تو میرے لیے درد کا سبب بنے ہوتے ہیں، لوگ میرے جسم سے پر نوچتے ہیں اور مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، اور وہ خوبصورتی کے لیے کہ ہم اسے گھروں میں رکھ لیں۔ زندگی تو کوے کی ہے، تیری ہے، جو جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے گھومتا پھرتا ہے، اڑتا ہے، نہ تجھے کوئی قید کرتا ہے، تو اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہتا ہے جاتا ہے۔ زندگی تو تیری ہے، تیرے جیسی زندگی تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتی، کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اور کوا واپس اس بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں جیسا ہوں میں ٹھیک ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ زندگی میں آزادی بڑی چیز ہے، ہر کوئی پریشان ہے، لیکن مجھے سبق مل گیا ہے کہ مجھے جہاں پر رہنا ہے میں مطمئن رہوں گا، اس لیے زندگی میں مطمئن رہیں، ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ تیسری سٹوری، ایک شخص سائیکل پر جا رہا ہے، غریب، سائیکل پنچر ہو گئی ہے اور وہ سائیکل کو دھکیل کر جا رہا ہے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ہیوی بائک والا بہت تیز سے اس کے پاس سے گزرا ہے۔ اس نے کہا کاش میں اس بائک کا مالک ہوتا اور میں بہت سپیڈ سے نکل جاتا اور مجھے کوئی روکنے والا نہ ہوتا، میں بہت لمبی سیر پر نکلتا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتا۔ اور بائک والا گزرا ہے اور اس نے ایک خوبصورت لگژری گاڑی دیکھی، اس نے کہا لائف تو ان لوگوں کی ہے، کاش میں اس گاڑی کا مالک ہوتا اور میں لمبی ڈرائیو پر جاتا اور خوب انجوائے کرتا۔ اور گاڑی والے کے پاس سے ایک جہاز گزرا، اس نے کہا کاش میں اس جہاز کا مالک ہوتا اور پوری دنیا گھومتا۔ لیکن جہاں پر سائیکل والے کی بات شروع ہوئی ہے، وہاں پر ایک شخص ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا کاش میں چل سکتا،
اس لیے ہمیں ان برکتوں کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہیں، صحت تندرستی کی برکت، شفا کی برکت، یہ کیا کم ہے شکر گزاری کے لیے؟